السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جنس، جنڈر، تذکیر و تانیث، میل فیمیل، نر مادہ، مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث سے متعلق پڑھیں گے۔ اسی کا نام ہے جنس، جنڈر۔ جنڈر کو جنس کہتے ہیں اور اسی کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ مذکر مؤنث، میل فیمیل، نر مادہ بھی اسے کہتے ہیں۔ جنس حقیقی، ان تصویروں کو دیکھیے۔ الف میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لڑکا کی تصویر ہے، اور بے میں دیکھیے آپ، یہ لڑکی کی تصویر ہے۔ لڑکا، لڑکی، اسی طرح سے یہ گھنٹہ ہے اور یہ گھڑی ہے۔ آگے ہے الف کے کھانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہے، اور بے میں جو تصاویر ہیں وہ مادہ ہے۔ جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں۔ انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے جنس غیر حقیقی۔ جنس غیر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اب ذیل کے کھانوں میں دیے گئے لفظوں پر غور کیجیے۔ کیا ہے؟ الف میں ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب، اخبار، جہاز، پیڑ، پرندہ، کاغذ، آسمان، قلم وغیرہ۔ یہ سبھی نام غیر جاندار یا بے جان ہیں۔ یہ جو بھی ہے اس کے اندر ہے، یا تو یہ سب کے سب غیر جاندار ہے یا بے جان ہے۔ الف کے کھانے کے تمام لفظ مؤنث، یعنی اس میں جتنے بھی لفظ ہیں، یہ ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب، یہ سب یہ مؤنث ہے، مؤنث کے لفظ ہے یہ۔ اور بے کے کھانا میں اخبار، جہاز، پیڑ، پرندہ، کاغذ، آسمان، قلم، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ غیر جاندار جس کے اندر جان نہیں ہو، بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ان مثالوں سے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کے مثالوں پر غور کیجیے آپ اور سمجھیے۔ ہوا چل رہی تھی، گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ چونکہ ہوا مؤنث ہے اس لیے ہوا چل رہی تھی۔ گھٹا بھی مؤنث ہے اس لیے گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ ندی پہاڑ سے اترتی ہے، زنجیر کھنکی۔ دیکھ رہے یہ مؤنث ہے، اور زنجیر بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی بھی مؤنث ہے اس لیے ٹوٹ گئی ہے۔ ہر طرف مٹی اڑنے لگی، تو مٹی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ جملوں کے اسم مؤنث ہے۔ اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اسم مؤنث ہو تو جملے میں اس کا فعل بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ آگے ہے چل رہی تھی، چھائی، اترتی، کھنکی، ٹوٹ گئی، اڑنے لگی۔ مثالیں بتاتی ہے کہ فعل کا تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا بھی کیا ہے؟ فعل کے خاتمے پر آنے والی آواز یا سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ لڑکا آیا، اس نے اخبار پڑھا، جہاز اڑ گیا، پیڑ ہرا ہو گیا، پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کاغذ پھٹا ہوا تھا۔ ان جملوں میں سبھی اسم مذکر ہے، اس لیے ان کے ساتھ آنے والے فعل بھی مذکر ہے، جیسا کہ ان جملوں میں آیا، پڑھا، اڑ گیا، ہو گیا، بیٹھا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ فعل اسم مذکر اسم کی وجہ سے مذکر ہے۔ امید